الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت مسجد الحرام بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج طواف کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل یا کمرے یا ویٹنگ لاؤنج کسی بھی جگہ اگر ٹی وی موجود ہے تو اس میں دیکھیے ہر وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم مکہ ٹاور کے سامنے موجود ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سامنے خانہ کعبہ کی لائیو ویڈیو چل رہی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اندر کا کیا منظر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو اوپر کے مطاف ہیں جہاں آپ چکر لگاتے ہیں تو وہ چکر تھوڑے سے لمبے پڑتے ہیں، اور جو مطاف بیت اللہ شریف کے قریب کی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ لمبا چکر نہیں لگانا پڑتا، تو اس لیے سہولت رہتی ہے۔ تو اس لیے تو آپ یہ کیجئے کہ پہلے یہاں پر اس ٹی وی پہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ رش ہے یا نہیں ہے۔ اگر رش ہے تو پھر آپ اس جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں رش زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ تو اگر اوپر کی منزل میں جو ہے نا وہ رش نہیں ہے اور نیچے بیت اللہ کے قریب جو ہے وہ رش ہے تو آپ اوپر کی منزل میں چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم یہ سامنے مکہ ٹاور کے سامنے موجود ہیں، اور یہ جو ہے وہ گیٹ نمبر 89 90 91 جو ہے وہ ان کے سامنے یہ ٹاور ہے۔ تو ابھی یہاں سے ہم انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے۔ یہاں سے ہم بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ الی المطاف ٹو مطاف جو ہے یہ سائن لگے ہوئے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ طواف کی طرف مطاف کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ پر پڑھنے والی پہلی نظر جو ہے وہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے یہ کریں کہ جب آپ اندر جا رہے ہوں تو نظروں کو جھکا کر یعنی زمین کی طرف دیکھیں، اپنے قدموں کی طرف یا اپنے سے سامنے چلنے والوں کی قدموں کی طرف، تاکہ آپ کی ٹھوکر بھی نہ لگے، اور آپ جو ہے وہ پہلی نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر آپ کی پڑھیں۔ تو اس وقت آپ دعا کریں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو اپنی جو بھی خواہش ہے جو دعا ہے تو وہ کیجئے۔ جب آپ یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں الی المطاف، ٹھیک ہے، اس سے جب آپ اسی سمت میں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو آگے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف نظر آئے گا۔ تو آپ نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، تاکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سامنے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو خانہ کعبہ پر کسی کونے پر کسی جگہ پر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے وہ یعنی آپ کا وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے کہ پہلی نظر میں جو ہے وہ خوب جو ہے وہ دعا کی جائے۔ تو اس لیے نظر جھکا کر چلتے رہیے۔ اگر آپ پہلی منزل پر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر گراؤنڈ فلور پر ہیں تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ اگر آپ پہلی منزل پر ہیں تو آپ کو پہلے یہ ترکی کی جو تعمیرات ہیں یہ نظر آئیں گی، اور اسی کے بالکل پیچھے کی سائڈ پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ دیکھیں یہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ گراؤنڈ فلور پر طواف کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ابھی میں آپ کو گراؤنڈ فلور پر لے کے جاؤں گا، تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہاں آپ طواف کریں گے تو اس کے کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے ٹپس کیا ہیں کہ یعنی آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اچھے طریقے سے آپ طواف کر سکیں۔ یہ سیڑھیاں جو ہیں وہ نیچے مطاف کی طرف اتر رہی ہیں، کہ یہ جو گراؤنڈ فلور ہے یعنی بیت اللہ شریف کے آس پاس کا جو مطاف ہے تو یہ سیڑھیاں اس طرف اتر رہی ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح نظروں کو جھکا کر جو ہے وہ چلنا ہے، اس لیے کہ ان سیڑھیوں سے جب آپ اتریں گے تو سامنے آپ کو بیت اللہ شریف نظر آئے گا۔ اسی طرح نظروں کو جھکا کر بس چلتے رہیے، جہاں آگے چل کر آپ کو لوگوں کے جو ہے نا وہ قدم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ تو جب وہ طواف کر رہے ہوں تو یعنی وہ جگہ ہوگی جہاں سے آپ کو بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں میں چلتے جو ہے وہ مطاف کے صحن میں آ گیا ہوں۔ یہاں پر یہ آپ کو لوگوں کے حاجیوں کے قدم نظر آ رہے ہوں گے، یہ طواف کر رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر جیسے ہی آپ سامنے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے بیت اللہ شریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں پہ آپ کو دھکے نہ لگیں، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ جو کھڑے ہو کر اپنی دعا کر سکیں، اور اس کے بعد جب دعا کر چکیں تو آپ نے
استباء کرنا ہے۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے حاجیان صاحبان جو ہیں وہ ایک کندھا جو ہے وہ ننگا کر کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دایاں کندھا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو استباء کہتے ہیں۔ یہ آپ نے پورے طواف کے 7 چکروں میں، پورے طواف کے دوران آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں جس طرح یہ حاجی صاحب بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رمل کا مطلب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جس طرح پہلوانوں کی طرح تھوڑا اکڑ اکڑ کر اور تیز تیز چلنا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب جیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحت مند لوگوں کی طرح جو ہے وہ چلنا ہے۔ طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود کے پاس سے ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کو سبز لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اور اسی کی سیدھ میں حجر اسود ہے۔ یہ سبز لائٹ ہے اور یہ سامنے حجر اسود ہے جہاں پر یہ فوجی کھڑا ہے، اور دروازے کے پاس جو یہ حجر اسود ہے۔ تو یہاں پہنچ کر آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر جو ہے وہ اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے چکروں کی نیت آپ پہلے سے کر لیجئے کہ میں طواف کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں سے جو آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر جو ہے وہ اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی ابھی طواف کی ابتدا کروں گا، اور آپ جو ہے میرے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے بھی لے کے چلیں گے۔ طواف کی تسبیح اپنے پاس رکھیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھول جاتا ہے کہ کتنے چکر لگائے ہیں۔ تو یہ تسبیح ہے، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ چکر لگائیں تو ہر چکر کے بعد جو ہے وہ ایک ایک دانہ نیچے کرتے جائیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کتنے چکر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم طواف شروع کرنے لگے ہیں، یہ دیکھیں نیچے خالی ہے۔ جب میں ایک چکر پورا کر لوں گا تو ایک دانہ پلٹ دوں گا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ میں نے ایک طواف کر لیا ہے۔ آئیے طواف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کے اس طریقے سے حجر اسود کی جانب کر کے بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چوم لینا ہے، اور یہاں سے آپ کی طواف شروع ہو جائے گا۔ خواتین کوشش کریں کہ وہ یہاں ایسی ہجوم والی جگہ پر نہ جائیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں رش ہوتی ہے، اور مردوں کے بیچ میں جو ہے وہ دوڑنا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لگ کر چلنا یا اس طریقے سے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ثواب کی جگہ ہے، ایک نیکی کا کام کے لیے آپ ہیں، تو اختلاط اور مردوں کے درمیان گھسنے سے اجتناب کیجیے۔ رش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بچنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اوپر جو ہے وہ کھلی جگہ پر جو ہے وہ طواف کریں۔ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ سامنے کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹکر لگے گی، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ طواف کے دوران 7 چکروں میں آپ جو چاہیں دعا کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو آپ کو دل چاہتا ہے کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی خاص دعا آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں، جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگتے رہیں۔ اس میں کوئی خاص دعا یا خاص جو ہے ذکر وغیرہ مخصوص نہیں ہے، جو آپ چاہیں وہ کرتے رہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حجر اسود اس کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کونا جو ہے وہ رکن شامی اور رکن عراقی جو ہے وہ، یعنی یہ سائڈ جو ہے یہ حتیم کی ہے، یہ جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ حتیم کی لائٹیں ہیں۔ اس سے اس طرف جو ہے یہ دائیں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یعنی حجر اسود اور اس سے جو پیچھے والا کونا ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا صرف ربنا آتنا دعا پڑھ لیں تو یہ جو ہے پڑھنا مسنون ہے۔ یہ رکن یمانی ہے، اور اس سے اگلا جو کونا ہے یہ حجر اسود کا ہے، تو رکن یمانی سے جو ہے وہ آپ نے ربنا آتنا والی دعا شروع کرنی ہے۔ اور یہ سامنے سبز لائٹیں جو ہے یہ حجر اسود کی نشانی کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں، پہلی منزل میں بھی ہیں، دوسری منزل میں بھی، جہاں جہاں آپ طواف کریں تو وہاں یہ نشانی لگی ہوگی۔ تو یہاں پہنچ کر آپ نے دوبارہ استلام کرنا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف کے 7 چکروں میں آپ نے استلام